الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، ایک جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ قد تبین الرشد من الغی. اب وہ وقت اور فرصت، وہ زمانہ آ چکا ہے کہ حقیقت، ہدایت، روشنی وہ ظاہر ہو چکی ہے اور الگ ہے تاریکی اور گمراہی. دونوں ایک دوسرے میں گھسے ہوئے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے کندھے پہ سوار نہیں ہیں. تاریکی بھی کلی اور روشنی بھی علی الاعلان. اب یہاں فرماتے ہیں جاہد الکفار والمنافقین. اب آپ کے لیے پوری سورہ مبارکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے متعلق معاملات کا محور ہے. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل خانہ کو بھی تنبیہ کی جاتی. اندازہ کریں، ان لوگوں کو بھی جن کو اللہ نے اپنے رسول کی رفاقت کے لیے اور اس کی زوجیت کے لیے چنا ہے. منتخبات ہیں، وہ معمولی انسان نہیں ہیں، وہ رسول کے گھر والے ہیں. ان کو بھی تنبیہ اور ڈانٹ پلائی جاتی. اور مسلمان کو کہیں ترغیب ہے اپنے اوپر توجہ کی اور کہیں ترغیب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی. اور یہاں فرمایا جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایھا النبی، اے پیغمبر، جاہد الکفار والمنافقین، جم کر لڑو کفار اور منافقین سے. کفار کے ساتھ ایسے کہ ان کو خوب ایک ایک کر کے پے در پہ اتنی دعوتیں دو کہ کوئی بات ان سے نہیں ڈکی چھپی رہے. تمام حقائق ان کے سامنے کھلی کتاب رہے. پورا توجہ کے ساتھ ایک ایک کو دعوت دو اور جا کر ان کے دروازوں پر، اور منافقین پر بھی، منافقین سے بھی خوب جم کر لڑو. ان کو اللہ کے احکامات کو تابع بنائیں. تعزیراتی قوانین ہو یا تعبدی اور عبادتی، ان کو کوئی رستہ اور طریقہ نہ ملے بغیر اس کے کہ وہ اسلامی شریعت کے سامنے سرنگو. اور جو عبادتیں علانیہ قسم کی ہیں، ان عبادتوں کے لیے بھی ان کو علانیہ بھی آ کر کے مظاہرہ کرنا چاہیے اپنے نماز پڑھنے اور اپنے نیکیاں کرنے.
اسی طرح کر کے پھر ہو سکتا ہے کہ جن کی نصیب میں ہے وہ نفاق سے نکل جائے، ورنہ یہ بیماری تو اس طرح چھوٹتی نہیں. اور یہ بیماری انہوں نے انتخاب کیا ہے، ایمان کی صحت کے بجائے نفاق کی مرض کو انہوں نے انتخاب کیا ہے. وہ اس طرح نکلتے نہیں ہیں مگر آپ ان پر سخت ہو. اور وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر سخت رہے، کفار پر بھی اور منافقین پر بھی. ہو سکتا ہے نرمی کے ذریعے سے وہ جہنم سے نہ نکلے، مگر آپ کی معمولی سی شدت سبب بن جائے کہ وہ جہنم کا راستہ چھوڑ کے جنت کی طرف آ جائے. کوئی انتقامی جذبہ یہاں کار فرما نہیں ہے، انتقامی جذبہ کار فرما نہیں ہے، انتظامی معاملہ ہے. ان کو جہنم نہ جانے دینے کا، ان پر سخت ہے. ان کو مضبوط انداز میں پابند کریں کہ وہ عام حالات میں قوانین کے تابع رہیں، اور جنگوں میں، جنگ کی صورت میں وہ آپ کی تلوار کی تیزی دیکھیں، نیزوں کی باریکی اور تیزی، اور تلواروں کی تیزی، اور گھوڑوں کے نوکیلے سم ان کی سینوں پر جمے اور پڑے. ان کو یہی ملنی چاہیے. وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، کیونکہ یہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں، اور آپ کی تبلیغ اور آپ کی جم کر ان کے تعاقب یہ سبب بن جاتا ہے کہ وہ جہنم سے نجات پیدا کریں. ورنہ اس حالت میں اگر یہ مر گئے، مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جہنم ہوگا. وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ، بری جگہ ہے، بدترین جگہ. لمحہ بھر کے لیے بھی انہیں کوئی سکون نصیب نہیں ہوتا، لحظہ بھر کے لیے وہ ایک درد فراموش نہیں کرتے، بلکہ ایک درد اور اس کے بعد اس سے بڑھ کر، اس کے بعد اس سے بڑھ کر شدت کے ساتھ ہر آنے والا لمحہ دوسرے سے زیادہ سخت اور شدید. آپ ان کو بچائیں، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان پر سخت بھی رہیں اور ان پر سختی بھی کریں، اور ان کو ہدایت کے سامنے رکاوٹ بننے کی اگر نوبت آ جائے تو پھر اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ ان کے ساتھ لڑائی بھی کریں اور کوئی پرواہ نہ. اور اس کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ لمحات میرے اور آپ کی دین و دنیا کی سعادت مندی کے اسباب بنا دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.